حابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں بے شمار مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اللہ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے مطابق صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا تم لوگ یہ جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں بتوں وغیرہ کی، ان بتوں کو گالی نہ نکالا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم ان بتوں کو گالی نہ نکالا کرو۔ وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرما دی فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان بتوں کو گالی نکالو گے تو ان کی پوجا کرنے والے نادان، کم علم اور جاہل لوگ تمہارے سچے خدا کو گالی نکالیں گے۔ کیونکہ بدلے کے اندر جب انسان بات کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے یا سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ جب بدلے کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو پھر وہ سچی اور جھوٹی جو بات منہ میں آتی ہے وہ بک دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے سامنے بتوں کی جو باطل پن ہے اس کو بیان ضرور کرو، لیکن ایسے گالیاں نکالنے لگ جانا یا ایسے بالکل سمجھائے بغیر ان کے سر پہ چڑھ دوڑنا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت بزرگان دین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی بڑی نقل کی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بتوں کو بھی گالی نکالنے سے منع کیا ہے۔ چہ جائے کہ ایک بت ہے جس کو رب تعالیٰ کا شریک بنا کر پوجا جا رہا ہے، اس کو بھی گالی نہیں نکالنی چاہیے، اللہ نے منع فرما دیا۔ تو جو انسان مسلمان ہو کر مسلمان کو ہی گالی نکالتا رہے اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس بات کو بھی سوچنا چاہیے۔ اسی لحاظ سے آج کے جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ انسان جو مسلمان ہے وہ اپنی گفتگو کے دوران مسلمان کو کس طرح کی باتیں کر جاتا ہے کہ جو کرنی نہیں چاہیے، جن میں سے بعض باتیں گالی والی ہوتی ہیں اور بعض باتیں لعنت والی ہوتی ہیں اور بعض دوسری بھی طرح کی ہوتی ہیں۔ انسان سے ہٹ کر بھی بندہ کئی چیزوں کو گالیاں نکال جاتا ہے۔ جب انسان گرنے پہ آتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جس کو گالی نکال رہا ہوں وہ سننے والی چیز ہے بھی کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جب انسان کی پستی کی انتہا ہو جائے، وہ چلتے چلتے اگر مثال کے طور پہ اس نے اپنی گاڑی تیز کر دی کہ بس اشارہ کھلا ہوا ہے میں گزر جاؤں گا، وہ قریب گیا اشارہ بند ہو گیا تو وہ اشارے کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی ہی بند ہونا تھا۔ مطلب اتنا ذلیل انسان خود ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی سمجھ نہیں آتی، اس کی پستی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک اشارے کو گالیاں نکالنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ اشارہ ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے، قانون کے مطابق بند ہو رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خود اس قانون کی پابندی نہیں کر رہا، الٹا اس اشارے کو گالیاں نکال رہا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بری سوچ بہت زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے، گھر سے نکلے اللہ نہ کرے چھوٹی سی چوٹ لگ گئی بس جی آج تو میرا سارا دن ہی برا گزرے گا، یہ ہے وہ ہے، گدی پہ گالیاں نکالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گالیوں والا انداز ہے، بری زبان استعمال کرنے والا انداز ہے، شریعت نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات کی پاک بار میں دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں یہ احادیث مبارکہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دیکھیے لعنت کرنا، مسلمان جو ہوتا ہے ایسے ہی آپس میں بات کرتے وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ دینا تیرے تو لعنت ہو، تجھ پر یہ ہو، تجھ پر وہ ہو، یہ اللہ خالق کائنات کے حبیب نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ، یعنی دونوں کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن المؤمن کقتلہ، مسلمان کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔
اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اس کا جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنت کرنا بھی ایسے ہے، لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ مسلمان کو، مومن بندے کو لعنت کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اتنا بڑا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جملہ بولا، تو ہم اپنی انداز گفتگو پر توجہ کریں نا کہ ہم کتنی مرتبہ ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ جو ہمیں زبان سے نکالنے نہیں چاہیے، جو ہمیں بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دوست بناؤ تو تمہیں دوست بناتے وقت بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ دوستی کے قابل ہے بھی یا نہیں، یہ اس کا انداز گفتگو کیا ہے، یہ بات کس طرح سے کرتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، فرمایا دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بات بات پہ لعنت کرنے والا ہو، بات بات پہ لعنت کرنے والا۔ ہم نے خود سنا، چونکہ یہ میری لائبریری یہ چوک کے اوپر موجود ہے، بعض دفعہ کچھ بچے ایسے بھی آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی رکشے پہ آئے، کوئی چوک کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پانی بھرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ان کی زبان سے بھی ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ وہ بات بات پہ گالی نکالتے ہیں، بات بات پہ وہ لعنت کرتے ہیں، بات بات پہ وہ ایک دوسرے کی ماں بہن کو ایک کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چوک کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں نکالنا، پھر ایک دوسرے پہ لعنت ڈالنا، کوئی شرم و حیا والی بات ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ دوست ہونا ہی نہیں چاہیے، لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ بالکل دوست نہیں ہونا چاہیے جو بات بات پہ لعنت کرنے والا ہو۔ لعنت اتنا بڑا گناہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو بندہ بار بار لعنت کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو یہ تو ساری باتوں کا علم ہوگا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق کائنات کئیوں کی شفاعت قبول فرمائے گا، کئیوں کی شہادت قبول کرے گا، کسی کے حق میں گواہی قبول کرے گا، بڑے اللہ خالق کائنات اس وقت رحمت فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ بار بار لعنت کرنے کا عادی ہوتا ہے، جو اپنی زبان سے لعنت کے الفاظ ادا کرنے والا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن جہاں بڑے لوگوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، شفاعت بھی قبول کی جائے گی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنت کرنے والا جو بندہ ہے اس کی نہ تو وہاں پہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ہی اس کی شہادت قبول کی جائے گی، اس کی شہادت کو بھی، گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے حق میں اگر وہ گواہی دیتا ہے نا کہ یا اللہ یہ بڑا تھا، تو اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے خلاف گواہی دے گا تو اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے حق میں شفاعت کرنے لگے گا نا تو اللہ اس کی شفاعت کو رد کر دے گا، کیونکہ اس بندے کی زبان سے وہ کلمات نکلا کرتے تھے کہ جن کلمات سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اپنے کردار کے اوپر ہم غور کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انتم شہداء، کہ اللہ نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ جو ہے کل قیامت والے دن پوری گزشتہ امتوں کی گواہی دے گی۔ پوری گزشتہ امتیں جتنی بھی ہیں ان کی گواہی کس نے دینی ہے؟ اس امت مصطفیٰ نے گواہی دینی ہے۔ شہداء علی الناس کے الفاظ ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کی گواہی اس امت نے دینی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق کائنات اس امت سے گواہی لے گا، بتاؤ پرانی امتوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ کہیں گے مولا ان کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کیا، یہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم گزر گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا اس وقت میری امت بولے گی یا اللہ ہمیں پورا علم ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا بتاؤ انہوں نے کیا کیا کیا، تو ان کے خلاف اور کئیوں کے حق میں یہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی، اور اس وقت وہ کہیں گے مولا ان کو کیسے پتا؟ تو یہ امت مصطفیٰ کہے گی اللہ نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا تھا اس میں اللہ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا تھا۔
اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے، تم نے کون سی اعمال کیے، تم نے کون سی اعمال کیے، تم نے کون سا برا عمل کیا، تم نے کون سا اچھا عمل کیا، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں اللہ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ اس وقت اس امت کی گواہی پرانی امتوں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، ان کے خلاف بھی قبول کی جائے گی، حتیٰ کہ جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کے حق میں بھی گواہی اس امت مصطفیٰ کی قبول کی جائے گی۔ اللہ ان نبیوں سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے جو میں نے اعلان کیا تھا، میں تو تمہیں جو دیا تھا حکم، تم نے اپنا پہنچا دیا؟ وہ کہے گا مولا جی ہم نے پہنچا دیا۔ ان کی امتیں مکر جائیں گی، کہیں گے مولا ہمیں وہ پیغام صحیح نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرمائے گا کوئی گواہ لے کر آؤ کہ تم نے پیغام پہنچایا۔ وہ کہے گا مولا ہمارے پاس ایک ہی گواہ ہے، تیرے حبیب کی امت ہماری گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت مصطفیٰ سے پوچھے گا، بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ اس وقت ان کی امتیں بولے گی مولا ان سے گواہی کیوں لیتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، یہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن امت مصطفیٰ بول کے کہے گی مولا تو نے قرآن ہمیں دیا تھا، قرآن کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی تھی کہ تیرے سارے نبیوں نے اپنے اپنے وعدے مکمل فرما دیے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، یہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ تو اللہ اس امت کی گواہی کو قبول فرمائے گا، لیکن اس امت کے اندر جو لعنت کرنے والے ہیں، بار بار ایک دوسرے کو ملامت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنے والے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، نہ ہی ان کی شہادت اور شفاعت کو قبول کیا جائے گا، بلکہ ان کو رد کر کے سائڈ پہ پھینک دیا جائے گا کہ تم جب بات کیا کرتے تھے تو تم ایک دوسرے پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے لعنت کرنا، حتیٰ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، فرمایا جب انسان بندہ کسی دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت جو ہے وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، صعدت الی السماء، آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتغلق ابواب السماء دونها، لعنت کو اوپر چڑھنے کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تحت، پھر وہی لعنت جو ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے اور زمین کے سارے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو زمین کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ فتغلق ابوابها، اس کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم تاخذ یمینا وشمالا، پھر وہ دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے، آگے پیچھے گھومتی ہے وہ لعنت کہ میں کہاں پہ جاؤں، کہاں پہ مجھے کوئی جگہ ملے، میں چھپ جاؤں اس بندے کے اوپر، نہ میں نہ برسوں۔ وہ لعنت چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، لیکن نہ تو زمین اس کو جگہ دیتی ہے، نہ ہی آسمان اس کو جگہ دیتا ہے، نہ مشرق و مغرب شمال و جنوب اس کو جگہ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا، جب اس کو کوئی بھی جگہ نہیں ملتی چھپنے کے لیے، رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو اس کے بعد وہ لعنت اس بندے کی طرف جاتی ہے جس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے۔ پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، پھر مشرق و مغرب گھومنے کے بعد اس بندے کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ لعنت کے قابل ہو تو اس کے اوپر برس جاتی ہے، اگر وہ بندہ لعنت کے قابل نہ ہو اور یہ لعنت کرنے والا جھوٹا ہو تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، تو جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے وہ لعنت اسی کے اوپر برس جاتی ہے۔ کتنا بڑا ہے یہ گناہ، اور ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لعنت اتنی بری چیز ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان بھی اس کو قبول نہیں کرتا، زمین کی طرف جاتی ہے، زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی، مشرق و مغرب شمال و جنوب بھی اس کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس رہے، کوئی اس کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتا۔ پھر وہ اس کی طرف جاتی ہے جس پہ لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کے قابل ہو تو اس پہ برستی ہے، وگرنہ جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ لعنت برس جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ ظلم ہے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے اوپر کتنی ہی وہ چیزیں ایسی برستی رہتی ہیں کہ جو انسان کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت اسی کے اوپر برس جاتی ہے، اپنے اوپر ہی، اگر وہ آگے والا اس قابل نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو لعنت
نہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں چپایوں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہم کسی سفر پہ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ عورتیں بھی موجود تھیں، مرد بھی موجود تھے، ہم پہاڑی علاقہ تھا، وہ پہاڑی علاقہ چڑھنے لگے تو ہمارے ساتھ ایک عورت تھی جو اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ اونٹنی بیمار تھی یا کمزور تھی، وہ صحیح چڑھ نہیں پا رہی تھی۔ اس عورت نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی کو صحیح طریقے سے اوپر چڑھایا جائے، وہ صحیح چڑھ نہیں رہی تھی، تنگ کر رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو۔ اس عورت نے اونٹنی کے اوپر لعنت کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی سخت انداز کے اندر کچھ جملے بولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحبنا ناقتنا علیہا لعنت، اس اونٹنی کو ہم سے دور کر لیا جائے جس پر تو نے لعنت کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، اگر اس پہ بیٹھنا ہے تو اس کو ہمارے سے دور لے کر چلی جاؤ، کیونکہ یہ جو اونٹنی ہے اس پر تم نے لعنت کی ہے، لعنت والی چیز نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتی، تو مسلمانوں کے قریب بھی اس کو نہ لایا جائے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ اس عورت نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، وہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی گئی، اب وہ عورت پیدل جا رہی تھی، پیدل وہ لوگوں کے درمیان میں چل رہی تھی۔ وجہ کیا بنی پیدل چلنے کی؟ کہ اس نے اونٹنی پہ لعنت کی۔ حضور نے فرمایا اس کو ہمارے قافلے سے جدا کر دیا جائے، ملعون چیز ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی بری یہ چیز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو ہم بار بار اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ گالی ہے۔ لعنت تو پھر بھی بڑی چھوٹی چیز ہے نا، یہ مثال کے طور پہ لوگ کم نکالتے ہیں، گالی جو ہے اس کو بار بار نکالا جاتا ہے۔ دو دوست جہاں بھی کھڑے ہوں گے نا دنیا دار، یقیناً وہ اکثر طور پہ وہ گالی نکال جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ سمجھدار ہو تو اللہ سب کو ہی سمجھ عطا فرمائے، وگرنہ جہاں پہ 2-3 لوگ جمع ہو گئے تو بس وہاں پہ گالیاں چغلیاں غیبتیں یہ باتیں لازمی ہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی دینے سے بھی بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور فرمایا مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ یہ بندہ کیوں مسلمان ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، فرمایا بندہ یہ قتل کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے مسلمان کو قتل کرنا، اور اس کو گالی دینا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جو کسی بندے مسلمان کو بندہ گالی نکالے۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر الا ارتد علیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی مسلمان کو لعنت کے ساتھ، کفر کے ساتھ، فسق کے ساتھ، گالی کے ساتھ کسی کو بات کرتا ہے الا ارتدت علیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لعنت ہوتی ہے وہ واپس لوٹا کر، وہ جو گالی ہوتی ہے واپس لوٹا کر اسی پر ڈال دی جاتی ہے جو گالی دینے والا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے گالی دینا بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المتصابان ما قالا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے آپس میں گالیاں نکالتے ہیں، چاہے وہ مذاق کے اندر ہو چاہے وہ حقیقی لڑائی کے اندر ہو، کسی بھی طرح گالی نکالنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المتصابان ما قالا، گالی نکالنے والے جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فعل البادی منہما حتی یعتد المظلوم، تو جو بندہ گالی کی ابتدا کرتا ہے اللہ سارا گناہ اسی کے پیٹے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرے کو بھی ملتا ہے لیکن اس کو ڈبل ملتا ہے، دوسرے کو صرف اپنا گناہ ملتا ہے جو اس نے گالی نکالی، لیکن یہ جو ابتدا کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنا بھی ملتا ہے اور دوسرے کا بھی ملتا ہے، کہ اتنا بڑا گناہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گالی کی ابتدا کرتا ہے دوسرا بھی اگر گالیاں نکالتا ہے تو وہ سارا گناہ اللہ اسی کے پیٹے میں ڈال دیتا ہے، اسی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوستوں کو گالیاں نکالتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اگر ہماری ماں اور بہن کو، بیٹی کو کوئی بری نگاہ سے دیکھ لے ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن چوک کے اندر کھڑے ہو کے ہم ایک دوسرے کی ماں بہن کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں،
اور جس کو سننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی میری ماں بہن کو گالیاں نکال رہا ہے اور ہم آگے سے دانت نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی تذلیل کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، یہ انسان کی ذلت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی کی طرف بری آنکھ اٹھا کے دیکھے تو وہ برداشت نہیں کرتا، کہ کوئی بری آنکھ سے دیکھے تو دیکھے کیوں۔ اور یہ مسلمان آج کا ایسا ہے کہ چوک کے اندر کھڑے ہو کے اپنی ماں بہن کو ایک کروا رہا ہے اور پورے محلے کو گالیاں سنوا رہا ہے اور آگے سے دانت نکال رہا ہے کہ آج میرا دوست ہے، یہ ہے ہی ایسا ہے۔ یہ تم نے ایسا دوست بنایا کیوں کہ جس کو ادب ہی نہیں ہے بات کرنے کی، تمیز نہیں ہے جس کو بات کرنے کی، ایسا دوست بنانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی کہ جو تمہیں چوک کے اندر کھڑے ہو کے گالیاں نکالے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعل البادی، جو بندہ گالی کی ابتدا کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ اسی کے پیٹے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، اور اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، دونوں شیخین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو باتیں تھیں کہ جو بندہ دوستی کے اندر آ کے یا ویسے لڑائی جھگڑے کے اندر گالیاں نکالتا ہے، ایک ہے کسی کو کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو بس گالی نکالنا، مثال کے طور پہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گالیاں نکالنا، برا کہنا، یہ بھی بری بات ہے کہ جو گناہگار ہے اس کو بھی گالی نکالنے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ نفرت جو ہوتی ہے وہ گناہ سے ہوتی ہے، گناہگار سے نہیں۔ گناہگار سے ہم محبت کریں گے تو وہ گناہ چھوڑے گا نا، اگر ہم اسی کو ڈانٹتے رہیں، اس کو گالیاں نکالتے رہیں تو وہ کہاں قریب آئے گا، وہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ ہاں اس کے پاس جاؤ، اس سے محبت کرو، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے خلاف اس کو بتاؤ کہ یار یہ جو تم عمل کرتے ہو یہ بہت ہی برا عمل ہے، یہ جو تم گناہ کرتے ہو یہ بہت ہی برا ہے، تم بہت اچھے ہو لیکن تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، اگر تم اس عمل کو جدا کر دو تو تمہارے جیسا بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ اچھے انداز سے اگر سمجھایا جائے تو وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اگر بندہ اس کو کہے تیری ایسی دی تیسی تو یہ کرنا ہے، خبردار تو ساڑھے گھر نہ بڑی، تو فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا، وہ کبھی بھی بندہ سدھرے گا نہیں، وہ ہمیشہ اس بندے وہ گناہ کے اوپر دلیر ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب، ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، شراب پی رکھی تھی، اس آدمی نے شراب پینے کے بعد صحابہ اکرام نے پکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو سزا دی جائے۔ صحابی فرماتے ہیں کسی نے کپڑا پکڑ لیا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا اس نے ڈنڈا پکڑ لیا، کسی کے ہاتھ میں جوتا آیا اس نے جوتا پکڑ لیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا، جو خالی ہاتھ تھا اس نے مکے مارنے شروع کر دی، چپیڑے مارنے شروع کر دی، اس کو مارا۔ مارنے کے بعد جب چھوڑ دیا نا تو نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے کہا اخزاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تعینوا علیہ الشیطان، فرمایا تم شیطان کی مدد کر رہے ہو، شیطان کی مدد کر رہے ہو تم اس کو گالی دے کر۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا تم اس کو جو گالی دے رہے ہو نا، گالی دے رہے ہو، یہ شیطان اس کے خلاف مدد لے رہا ہے، کیونکہ شیطان اس کو بہکائے گا کہ دیکھو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، وہ مزید دور دور چلا جائے گا۔ تم اس کو گالی مت دو، بلکہ جو اس کو سزا ملی ہے اب اس کے بعد اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو مسلمانوں کے سامنے تمہیں سزا ملی ہے، حضور کے سامنے تمہیں سزا ملی ہے، یہ برا عمل چھوڑ دو، حضور بھی تمہیں بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ برا عمل کرنے والا ہوتا ہے، گناہ بھی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی گالی دینا درست نہیں ہے، چاہے کہ بندہ ایک دوسرے کو ویسے ہی گالیاں نکالے، یہ تو ویسے ہی بڑی سخت بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا، اور بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آدمی کو لایا گیا، اس نے شراب پی رکھی تھی، حضور علیہ السلام نے نا اس کو سزا دی، چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ اس نے پھر شراب پی، پھر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، اس کو پھر سزا ملی، پھر چھوڑ دیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر شراب پی، پھر اس کو سزا ملی، پھر چھوڑ دیا۔ جب چوتھی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا نا، چوتھی مرتبہ اس کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، تو صحابہ اکرام نے سزا دینے کے بعد جب چھوڑا تو ایک صحابی نے اس پر لعنت کر دی، ایک صحابی نے اس کو برا بلا کہہ دیا۔ سزا دینا یہ شریعت کا حکم ہے، اور برا بلا نہ کہنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے
کہ لتر بھی تے انہوں پہندے ہی پہ سے نہ بری گل کہہ دیتے تھے کی گل ہے بھئی لتر مارنا یا سزا دینا یہ شریعت کا قانون ہے، یہ ضرور دی جائے، لیکن اس کو گالیاں نکالنا، لعنت ڈالنا یا محلے کے اندر بدنامی اس کی شروع کر دینا، اس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دونوں شریعت کے قانون ہیں، جتنا شریعت نے حکم دیا صرف اتنا کرنا ہے، اس سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے اس پر لعنت کر دی، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تلعن، اس کو لعنت نہ کرو۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اگرچہ یہ گناہ گار ہے، اگرچہ یہ شراب پینے والا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اگرچہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، اس کے دل کے اندر حضور کی محبت ضرور ہوتی ہے، اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس نے شراب بھی پی رکھی ہو نا، تو اس کے سامنے کبھی حضور کے بارے میں کوئی غلط الفاظ اگر وہ سن لینا برداشت نہیں کرے گا، وہ شراب کا نشہ اتر جائے گا، اب حضور کے عشق کا نشہ اس پر غالب آ جائے گا۔ کچھ جا کر دیکھے تو صحیح، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو مسلمان، اس کے سامنے کوئی حضور کی گستاخی کر کے تو دیکھے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ غازی عبد الرحمن عامر چیمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، کلین شیپ تھے نا، داڑھی نہیں تھی، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے یا کام کرنے والے تھے باہر، یہ سارا کچھ تھا، باہر کام کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن جب حضور کے گستاخ کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے، اور پھر اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھ لو، بڑے سے بڑے شیخ الحدیث بھی ان کے مزار پہ جا کے دعائیں مانگتے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا، حضور کی محبت ہوتی ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ یہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یہ کیا تھے؟ ایک پولیس آفیسر تھے نا، پولیس کے اندر کام کرنے والے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس کے اندر جہاں پہ بہت سی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، جہاں پہ اچھے ہیں وہاں پہ برے بھی ہیں، اور جہاں پہ اچھے ہیں تو وہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار بھی ہیں پولیس کے اندر، اور جہاں پہ برے ہیں وہ 1-1 روپے کی رشوت لینے والے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ جہاں پہ اچھے ہیں وہاں پہ برے بھی ہیں، لیکن انہی کے اندر سے جب کسی نے دیکھا کہ یہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے تو انہی میں سے ایک بندہ نکلتا ہے، اور وہ نکل کر سلمان تاثیر کو قتل کرتا ہے۔ آج اس بندے کو غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا پیر اس کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا۔ کیا بات تھی؟ کیا انہوں نے قرآن و حدیث دنیا کو پڑھایا تھا؟ نہیں پڑھایا۔ کیا انہوں نے قرآن کی شرح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے؟ نہیں لکھی۔ کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی زبانی؟ ہو سکتا ہے ان کو حدیث زبانی ایک بھی عربی کے اندر یاد نہ ہو۔ کیا ان کو پورا قرآن یاد تھا؟ ہو سکتا ہے نہ یاد ہو، لیکن اس کے اندر عشق وہ تھا کہ جس عشق نے دنیاوی محبت کے اوپر غلبہ پا کر یہ نہیں دیکھا کہ اب میری دنیا اجڑ رہی ہے، دیکھا تو یہ دیکھا حضور کا گستاخ سامنے ہے، بس اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ جو عشق تھا، اس عشق نے اس کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور نے فرمایا اس صحابی کو لعنت نہیں کرنی، اس کو برا بلا نہیں کہنا، کیونکہ اگرچہ یہ گناہ گار ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت موجود ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو گالی دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر برا ہے تو اس کا عمل برا ہے نا، انسان تو برا نہیں، انسان تو بہت اچھا ہے۔ میں نے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کو پڑھ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں پڑھتے حیران رہ گیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، گناہگار بندے سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے جب پڑھا تو میرا جسم کانپ گیا، اللہ کی رحمت کے اوپر اتنا کمال اللہ کی رحمت کا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے موقع دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر میں غرق کر دوں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنا ٹکڑا توڑوں اور توڑ کر اس کے سر پہ پھینکوں، اس کو تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ فرماتا آسمان تو بھی رک جا، زمین تو بھی رک جا، اگر تم نے پیدا کیا ہوتا تو تمہیں اس سے پیار ہوتا نا، میں نے اس کو پیار کیا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، مجھے یقین ہے یہ آج نہیں تو کل ضرور توبہ کر کے قائم ہو جائے گا۔ اللہ گناہگار بندے سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، کیوں؟ اس کا گناہ برا ہے، بندہ برا نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ اس کے اندر سے نکل جائے تو بندہ ولی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو برا کہنا یہ اس کی اجازت ہے نہیں، اس کے عمل کو برا ضرور کہیں، اس کو سمجھائیں ضرور۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سارے کے سارے نیک ہو جاؤ، تم میں سے کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ، تو اللہ فرماتا ہے میں تم سب کو لے جاؤں، دنیا سے اٹھا لوں اور ایک ایسی قوم کو لے کر آؤں جو آ کر نیکی بھی کرے، گناہ بھی کرے، گناہ کرنے کے بعد جھولی پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش بھی طلب کرے۔
یعنی اللہ بھی گناہ گار سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ سارے ہی نیک ہو جائیں تو اللہ غفور الرحیم جو ہے اس کی وہ صفات کہاں جائیں گی؟ جو حضور کی شفاعت والی اتنی بڑی شان ہے وہ کہاں جائے گی؟ یہ بھی تو قیامت والے دن دکھانا ہے نا اللہ خالق کائنات نے کہ یہ اتنے بڑے گناہ گار تھے، میری رحمت کے ایک چھینٹے سے میں نے سب کو معاف کر دیا، یہ اتنے بڑے گناہ گار تھے، میں نے اپنی حبیب کی ایک بات کی وجہ سے میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ شان بھی تو ہونی ہے۔ اس لیے انسان کا جو برا عمل ہے اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں، اس کو سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ یہ یار تیرا عمل برا ہے اس کو چھوڑ دے۔ ڈائریکٹلی بندے کو برا نہ کہیں، وگرنہ وہ بندہ کبھی بھی نیکی کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تو باتیں دوسری طرف چلے گی، گناہ گار کی طرف۔ تو بات میں اصل میں کر رہا تھا ایک دوسرے کو لعنت کرنا، ایک دوسرے کو گالی نکالنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی سختی سے اس سے منع فرمایا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو لعنت بھی نہ کرے، مسلمان ایک دوسرے کو گالی بھی نہ کرے۔ حتیٰ کہ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا کبھی بھی اپنے والد کو گالی مت نکالنا۔ صحابہ نے پوچھا حضور بندہ کو اپنے والد کو بھی گالی نکال سکتا ہے؟ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے نا، گھر کے اندر سے باپ کے چیخنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جناب کیا ہوا پتہ لگتا ہے جناب اندر وڈے پتر نے رتر پھڑیا ہوئے تھے، پتر دا باپ دا سر کوٹ رہے ہیں۔ یہ عام گھروں کے اندر آج کل تو باتیں چل نکلی ہیں نا، یہ قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے۔ تو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، انہوں نے کہا حضور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا کھڑا ہو وہ باپ کو گالی نکالے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح ہے کہ بندہ کسی کے باپ کو گالی نکالے، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی نکالے، گویا کہ بندے نے خود ہی اپنے باپ کو گالی نکال دی۔ تو کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو گالی نکالنا یہ ایسے ہے کہ جیسے بندے نے خود اپنی ماں بہن کو گالیاں نکال دی۔ تو جو چوک کے اندر کھڑے ہو کے دوست ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی ایک ماں بہن کو ایک کر رہے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہمیں ایسے برے اعمال سے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔